نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے جو سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام لاکھوں کروڑوں انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ اور پاکیزہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ، آپ کا سلیقہ ہم سب کے لیے قابل حجت، قابل احترام اور سب سے بڑھ کے ذریعہ نجات ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی احترام کے لائق سامعین و حضرات اور قابل احترام خواتین اسلام، رمضان المبارک کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے ہمارے فاضل بھائی جناب عامر الیاس مدنی صاحب حافظہ اللہ بڑی جامعہ، بڑی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ سن سنا کے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مرکز، یہ مدرسہ جو ان کی کاوشوں، محنتوں اور خلوص نیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، بڑی تھوڑی مدت کے اندر اس کا انتظام، بہترین انسرام، تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، اتنی بڑی عمارت کا کھڑا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو معاونین ہیں، جو ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت اپنا مال، اپنی دولتیں نچھاور کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مال، جان، اولاد، عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے۔ آج کی اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر میں چند ایسے خوش نصیبوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو رب کی جنت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی
ہمسائگی، آپ کا پڑوس، آپ کی رفاقت اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کرے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم بھی ایسے اعمال کر کے رب کی جنت کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پڑوسی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کوئی کسی بڑے کا پڑوسی بن جائے، ہمسایہ بن جائے، نواز شریف کا، شہباز شریف کا کوئی ہمسایہ بن جائے، کوئی پاکستان کے صدر کا پڑوسی بن جائے، کوئی کسی ایم این اے، ایم پی اے کا وہ ہمسایہ بن جائے، تو وہ پھولے سے نہیں سماتا، اس کے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے، اور وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے بڑے فخر سے کہ جناب تمہیں پتہ نہیں کہ میرا ہمسایہ کون ہے، میں کس کا ہمسایہ ہوں۔ تو آؤ آج ہم تذکرہ ان لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی عظمت اور شان کا کیا کہنا ہے کہ جن کو رب کی جنت کے اندر پڑوس گوانڈ ملے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو قرآن مجید سب سے پہلے فرقان حمید ایسے لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب کی جنت کے اندر اللہ کے نبیوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن سماعت فرماتے جانا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں سورہ نساء اور آیت نمبر 69۔ اللہ رب العزت کس طرح تذکرے کر رہے ہیں میرے بھائی، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کا قرآن سماعت فرمائے۔ یہ ٹیکے لگا کے بیٹھنا، گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا اور سستی کا مظاہرہ کرنا، گفتگو کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا، یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سماعت فرمائے۔ آج رب رسول کی باتیں توجہ سے آپ سنیں گے، کل قیامت کے دن جب کہ نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری باتیں توجہ سے سنیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، ایسے خوش نصیبوں کے تذکرے فرمائے، اور رب تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے تابعداری کی اللہ کی، جس نے اطاعت کی رسول اللہ کی، اس کو کل قیامت کے دن کن کا ساتھ ملے گا؟ اللہ کے نبیوں کا ساتھ ملے گا، ان کو صدیقوں کا ساتھ ملے گا، ان کو شہداء کا ساتھ ملے گا، ان کو نیکوکار اولیاء الرحمان کا ساتھ ملے گا،
اور یہ بڑا اچھا ساتھ ہے. آؤ نا میرے بھائیوں یہ تو رب کا قرآن ہے. اب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ دینا چاہتا ہوں. کائنات کے سردار نبی کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی جوڑیوں کی زینت کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میری سنت سے پیار نہیں کیا, اس نے میں محمد رسول اللہ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا ہوگا وہ رب کی جنت کے اندر میرا ساتھی بن جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ کون خوش نصیب ہے؟ پہلے نمبر پہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کو رب کی جنت کے اندر اللہ کے نبی کا ہمسایہ ہونے کا شرف ملے گا, اللہ کے نبی کا آپ کی رفاقت, آپ کا پڑوس ملے گا. وہ ہے متبع سنت, اللہ کے نبی کے طریقوں کی پیروی کرنے کا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والا. اور کیا سنتیں ہیں؟ کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من وصل صفن وصلہ اللہ. او میرے امتیوں, جس نے نماز کے اندر صفوں کو برابر کیا, نماز کے اندر قدم سے قدم ملائے, نماز کے اندر کندھے سے کندھا ملایا, نماز کے اندر جس نے صفوں کے شراف کو پور کیا, کوئی اختلاف نہ رہنے دیا, کوئی خالی جگہ نہ رہنے دی, 6 انچ کے فاصلے پہ کھڑا نہیں ہوتا, 1 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا طریقہ, آپ کی سنت یہ ہے, آپ کا فرمان گرامی ہے من وصلہ اللہ من وصلہ صفن. اور جس میرے امتی نے صف کے اندر صف کو ملایا صف کے ساتھ, اس کے اندر کوئی جو ہے وہ جگہ خالی باقی نہ رہنے دی, تو کائنات کے سردار نبی فرماتے ہیں وصلہ اللہ, اللہ اس کو ملا دے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو تو مل کے کھڑے ہو, قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہو, اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. اسی لیے کئی سجدہ سردار نبی, ساری کائنات کے امام نبی سردار نبی نے فرمایا اور دنیا جہان کے لوگوں صفوں کو سیدھا کر لو, صفوں کو درست کر لو. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے. اور ایک حدیث کے لفظ ہے, آپ نے آگے فرمایا من قطع صفن قطعہ اللہ, کہ جس نے صف کو کاٹ دیا, صف کے اندر خلا پیدا کر دیا, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نہ کھڑا ہوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو کاٹ دیتا. میرے بھائی یہ نہ سوچیں کہ جناب یہ بیان کرنے والا کون ہے, یہ سوچیں کہ بیان کیا ہو رہا ہے, کس کی بات بیان ہو رہی ہے. اور نہ اس نبی کی سنت کی بات ہو رہی ہے, اس نبی کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو بولے تو رب قرآن بنا دے, جو اپنی انگلی مبارک اٹھائے تو رب چاند کو کھلونا بنا دے. اس نبی کی بات ہے, اس آقا کا فرمان ہے کہ جو میرے بھائیوں کڑوے کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک ڈال دے تو رب نبی کے تھوک کی برکت سے کڑوے کنویں کو میٹھا بنا دے. سبحان اللہ. اس نبی کی فرمان, اس نبی کا فرمان ہے کہ جو ساری کائنات کے سردار نبی ہے کہ جو میرے بھائیوں اگر نماز کی حالت میں اپنے نگاہوں کو اٹھائے تو رب اٹھی ہوئی نگاہوں کی لاج رکھ کے قبلہ تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
رب اے آمینہ کے لال ماہ تمام در یتیم، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آسمانوں کا رب بھی آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تو اس نبی کے متبع سنت بن جائے، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائے، چھوڑے مولویوں کے طریقے، چھوڑے بزرگوں کے طریقے، چھوڑے میرے بھائیوں دنیا داروں کے طریقے۔ ہم اپنے بزرگوں کو بزرگوں کی طرف دعوت نہیں دیتے، ہم کسی بستی ہستی کی دعوت نہیں دیتے، ہماری دعوت تو بڑی سادہ دعوت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ لوگ آؤ اللہ کی کتاب کی بات مان لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بات مان لو۔ ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح حدیث، آپ کی جولیوں کی زینت کرنا چاہتا ہوں۔ ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا قال من ابا یا رسول اللہ قال من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیثیں روایت کرنے کا شرف حاصل کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ لوگوں میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا للاستثناء، الا استثناء کے لیے آ گیا، فرمایا الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا آقا جنت میں جانے سے انکار کون بد نصیب کر سکتا؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو رب کی جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من عطانی دخل الجنہ، جس نے تو میری تابعداری کی، میری سنتوں کو اپنایا، میری احادیث پہ عمل کیا، وہ رب کی جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ گویا جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ تو اس لیے میری دعوت یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں میرے بھائیوں دوبرجی کے رہنے والوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، نبی کا گوانڈ مل جائے، نبی کی ہمسائیگی مل جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، متبع سنت بن جانا ہے۔ جس نے نبی کی سنت کو اپنایا اس نے گویا محمد رسول اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ رب کی جنت میں نبی کا ہمسایہ ہے، پہلا خوش نصیب ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آئیے نا، اگر ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو ہمیں کیا اس کا اجر ملے گا، ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کی زبان میں، اپنی زبان میں اشعار کی صورت میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ متبع سنت کو نبی کی ہمسائیگی ملے گی، متبع سنت کو نبی کا ہمسایہ ہونے کا شرف ملے گا۔ آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، اور جنتا چے آقا دی کے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتا، اور جنتا چے آقا جی کے نال ہوئے گا، اور ساتھ جنوں آقا جی دا نصیب ہو گیا، بڑا عمدہ رتبہ کمال ہوئے گا۔ اور سنت رسول نال پیار کر لے، اور سنت
सीना ठंडा थार कर ले ओ फिर कौसर दा जाम तेनू मिले पीन नू ते पिलान वाला आमना दा लाल होवेगा सुभान अल्लाह और जिन्ना आका दिया जिन्ना अपनाइया सुनता और जन्नता च आका जी दे नाल होवेगा और साथ जिन्नू आका जी दा नसीब हो गया बड़ा रुतबा ओदा कमाल होवेगा। इसलिए मेरे भाइयों पहला कुछ नसीब कौन है कि जिसको रब की जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी का पड़ोस गवांड मिलेगा, वो है कि जो नबी के अपनी जिंदगी के अंदर सुन्नतों तरीकों को अपनाएगा, अपनी हजामते नबी के तरीके के मुताबिक, अपनी शक्ल नबी के तरीके के मुताबिक, अपना लिबास नबी के तरीके के मुताबिक, बरादरी की रस्म और रवाज पे अमल नहीं करेगा, बल्कि खुशी आ गई तो नबी की सुन्नत को सामने रखता है, गमी आ गई तो नबी की सुन्नत को सामने रखता है, शादी ब्याह आ गया तो नबी का तरीका अपनाता है। फरमाया ऐसा कुछ नसीब वो है कि जिसको रब की जन्नत भी मिलेगी और नबी का हमसाया होने का शरफ भी मिलेगा। तो फिर आज के बाद नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे, हमें पता चल जाए कि ये अल्लाह के नबी की हदीस है, हमें पता चल जाए कि जनाब ये अल्लाह के नबी का फरमान है, तो सारी दुनिया मुखालफ बन जाए, सारी दुनिया एक चोटी का जोर लगा दे, सारी दुनिया जोरो जबर कर ले, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ ले, अगर हमारा यकीन हो जाए कि ये अल्लाह के नबी की हदीस है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, चाहे सारे मौलवी एक तरफ हो, सारे मुफ्ती एक तरफ हो जाए, मेरे भाइयों अगर हमारा यकीन नबी के तरीके पे हो गया, नबी की सुन्नत पे हो गया, तो फिर मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन रब की जन्नत के अंदर नबी का पड़ोस हमें जो है वो मिल जाए। इस तरह का यकीन बना ले और फिर आगे चले मेरे भाई। दूसरा कुछ नसीब, वक्त थोड़ा है, दूसरा कुछ नसीब कौन है, वरना मैं तफसील बयान करता, आपको सुन्नत के हवाले से बतलाता, लेकिन मेरे भाई मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि पहला कुछ नसीब आपने सुन लिया, वो मुतबे सुन्नत है, वो बिदात पे अमल करने वाला नहीं, वो रस्मो रिवाज पे चलने वाला नहीं, वो लोगों की बातों को अपना दीन समझ लेने वाला नहीं, वो समझता है कि दीन है तो रब के कुरान का नाम है या नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान। और दूसरा कुछ नसीब कौन है, और अल्लाह के नबी की हदीस सुनते जाओ। अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया मन काला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। फरमाया मेरे जिस उम्मती ने सुबह की नमाज पढ़ के उसने 3 दफा ये वजीफा कर लिया, 3 दफा ये जिक्र कर लिया अल्लाह का, और उसके बाद शाम की नमाज पढ़ के उसने 3 दफा ये वजीफा कर लिया, कायनात के सरदार नबी ने फरमाया मायंतिकु अनिल हवा वाली जुबान से नबी ने फरमाया कि जो बोले तो रब कुरान बना देता है। वो कायनात के सरदार नबी फरमाते हैं कि जिस मेरे उम्मती ने सुबह की नमाज के बाद 3 दफा ये वजीफा कर लिया और फजर मगरिब की नमाज के बाद 3 दफा ये वजीफा कर लिया, कल क़यामत का दिन होगा। हदीस के लफ्ज़ पढ़ देना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला अखजना बियदिही, कि मैं उस उम्मती के हाथों को पकड़ करके रब की जन्नत में ले जाऊंगा। कितना सौदा सस्ता है मेरे भाई, हम कच्ची पक्की रोटी से नहीं निकलते, हम बुजुर्गों ने कहा, फलां ने कहा, फलां ने कहा, उससे आगे नहीं जाते। ये अल्लाह के नबी का वजीफा है, अल्लाह के नबी की जुबान से निकले हुए लफ्ज़ है कि मन काला रज़ीतु बिल्लाह, कि जिसने कहा कि मैं रब के रब होने पे राजी, अल्लाह एक, अल्लाह वाहिद, अल्लाह दस्तगीर, अल्लाह
میرے بھائیوں اس کو یہ اعزاز مل گیا ہے، اس کو یہ مقام مل گیا ہے کہ اللہ کے نبی اس کے ہاتھ کو پکڑ کے رب کی جنت میں لے جائیں گے، اور اللہ اس کو نبی کا ہمسایہ ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا ہمسایہ بننا چاہتے ہیں تو پھر پہلا کام متبع سنت، آج کے بعد رسموں کو چھوڑنا ہوگا، رواجوں کو ترک کرنا ہوگا، نبی کی سنتوں کو عام کرنا ہوگا، نبی کی سنتوں کا پھریرا گھروں کے اندر لہرانا ہوگا، اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ وظیفہ صبح و شام 3 دفعہ ہم نے کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، نبی کی ہمسائیگی، نبی کا پڑوس اور نبی کا گوانڈ رب کی جنت کے اندر ہمیں مل جائے۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں میں پرچار کرنا چاہتا ہوں، میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بور نہ ہو جائیں، اسی لیے میں آپ کے جذبات کا خیال بھی رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس حدیث کے الفاظ کو شعروں کی شکل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا، اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا، کہ پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ او عرش فرش پہ مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، او تم بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ او گورا کالا عربی عجمی جو بھی ہے، او بیٹھو ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، او بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اس لیے میرے بھائی آؤ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کا پڑوس مل جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھنا ہوگا۔ اور تیسرا خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لوگوں کل قیامت کے دن اور رب کی جنت کے اندر میرے وہ بندہ اتنا زیادہ قریب ہوگا جتنا وہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نوجوانوں، گالیاں دینے کی بجائے، میری ماں بہنوں چغلیاں کرنے کی بجائے، اور جھوٹ بولنے کی بجائے، مکر و فریب کی سیاست کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کے الزام تراشیاں لگانے کی بجائے، غیبتیں چغلیاں کرنے کی بجائے، آؤ نا میرے بھائیو، اپنا قیمتی وقت جو ہے اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے ہوئے گزارے، کیونکہ کائنات کے سردار نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، میرا رب اس کو جنت کے 10 درجے بلند کر دیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور یہاں کیا کہ جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بننا چاہتا ہے، تو برکی والوں، ارد گرد سے آنے والوں، پھر آج کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھو، سواری پہ جا رہے ہو، اپنے کھیت کھلیان کا کام کر رہے ہو، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد وضو کے حالت میں اگر ہو تو بہت بہتر ہے، ورنہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیں گے درود انشاءاللہ۔ تو جب آپ درود پڑھیں گے، آپ نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھیں گے، تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رب کی جنت کے اندر اللہ ہمیں نبی کا پڑوسی بنا دے گا۔ تو میرے بھائی، آخر پہ اس نبی کا فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سرمایہ دار جو ہے وہ بہتر نہیں، صدارت وزارت والا بہتر نہیں، دنیا کے کام کرنے والا بہتر نہیں۔ آپ نے کس کو بہتر فرمایا؟ فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ بندہ تو وہی ہوتا ہے نا عقلمند جو سب سے بہتر بنتا ہے، جو بہتر بننے کی کوشش کرتا ہے۔
تو بہتر کیسے بننا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، قرآن کی خدمت کر کے، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کر کے، قرآن پڑھانے والوں کی خدمت کر کے۔ تو میرے بھائی یہ آپ مدرسہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یقین جانے کوئی تعریف نہیں، منہ پہ تعریف نہیں، میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے دل یہ مرکز دیکھ کے باغ باغ ہو گیا ہے۔ اور میرے بھائی اتنا عالی شان مرکز یہ آپ نے جو بنایا ہے آپ کے تعاون سے، تو میرے بھائیوں اوپر چھت پڑنے والی ہے، ابھی بڑے اخراجات ہے۔ تو میرے بھائی کیوں نہ پھر ہم اس بھائی کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ہم اپنا تعاون رمضان کے مہینے میں دل کھول کے کریں۔ آؤ وقت ہے، اللہ کے نبی کی جنت، رب کی جنت چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا جو ہے وہ دعائیں لینا چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے، کس کے لیے؟ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو میرے بھائی دینے والے بن جاؤ۔ تو اس مدرسے کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے۔ تعاون کریں گے انشاءاللہ، جس طرح کا بھی تعاون ہو سکا انشاءاللہ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ اینٹوں کی، یہ مٹیریل کی، یہ دوسرے جو معاملات ہیں ان کی ابھی اشد ضرورت ہے اور کام کافی بڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے سارے بھائی اس رمضان کے مہینے کے اندر دل کھول کے آپ نے تعاون کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس نے ظن رکھتے ہوئے آپ کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ رب کے دین کے اوپر لگے گا۔ یہاں پہ ہماری بچیاں یہاں پہ وہ قرآن کی تعلیم پڑھے گی، پڑھانے والے پڑھائیں گے، خرچ کرنے والے پیچھے سے خرچ کریں گے، تو وہ کیا بن جائیں گے؟ خیر بن جائیں گے، وہ بہترین بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دینی مدارس جو ہے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے جانی مادی ہر قسم کا کام کرنا پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھائی یہ کام آسان طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر اور ان کی جو ہے وہ کوششوں کاوشوں کے اندر اللہ برکات فرما دے، اور اللہ اس برکت کو تا قیامت آباد اور قائم فرما دے، دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جو میں نے بیان کیا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرمائیں، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا فرمائیں۔ یا رب